رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اب یہ مثال جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں ایک انسان یعنی اس طرح اپنے خوابوں میں بھی کیسے سوچ سکتا ہے جس طریقے سے قرآن نے یہاں پہ زبان کا استعمال کیا. ذرا آپ غور کریں سورہ نبا کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ جس روز روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتے ہیں اور ملائکہ جنرلی فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس جسے رحمان اجازت دے دے. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ. پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حضرت جبریل کا روح اور پھر ملائکہ فرشتے جمع میں. جبکہ سورہ قدر میں اگر آپ جائیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مشہور صورت، اس کی آیت نمبر 4 میں اللہ کہتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح. اب یہاں پہ دیکھیں ترتیب پلٹ گئی. یہاں پہ پہلے روح کا ذکر تھا پھر ملائکہ، یہاں پہ پہلے فرشتوں ملائکہ کا ذکر اور پھر روح کا. فرشتے اور روح اس میں یعنی لیلۃ القدر میں اس میں اپنے رب کے اذن سے اجازت سے ہر حکم لے کر اترتے. اب سوچنے والا سوچے یہ کیا ہو رہا ہے قرآن میں. کبھی اللہ کہتا ہے روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے، اور کبھی کہتا ہے فرشتے اور جبرائیل. کیوں؟ یہ کیا مطلب؟ ایسی الٹپ تکے مارے جا رہے تھے. اب جو خوبصورتی دیکھیں گے نا آپ دنگ رہ جائیں گے کہ قرآن کس لیول پر جا کے چیزوں کا اہتمام کرتا ہے. یہ مجھے خود بھی سوچ کے جب میں نے صرف سوچا زبان میں کانٹیکسٹ میں تو میں حیران رہ گیا کس طریقے سے قرآن نے اتنا باریک یعنی اتنے باریک لیول پر جا کے اتنا اہتمام کیا زبان کا. آپ دیکھیں سورہ نبا کے اندر، سورہ نبا میں بات ہو رہی ہے جس دن روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ صف باندھے کھڑے ہوں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یوم یقوم الروح، اور اگلی آیت میں بھی وہ دن برحق. یہ ایک دن کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن کی ایک دن، لہٰذا ایک دن کی بات ہو رہی ہے تو پہلے ایک فرشتے کا ذکر کیا روح ہے جبرائیل علیہ السلام کا. جبکہ سورہ قدر میں اس سے پہلے ایک رات لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے، لیکن لیلۃ القدر کو ایک رات نہیں کہا جا رہا. اسی سے پچھلی آیت نمبر 3 میں کہا شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر. اس کی مثال اتنے 1000 مہینوں سے تھی تو زیادہ پہلے مناسب تھا کہ فرشتے جو کہ ایک فرشتے سے زیادہ ہیں، فرشتے ہیں جمع میں، ان کا پہلے ذکر کیا جائے. پھر یہ صرف بات یہاں نہیں ختم ہوتی ہے، مزید آپ جا کے دیکھیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے. صف یعنی کہ کسی چیز کو ترتیب دے کے یعنی ایک یونٹ کائنڈ آف بنا دینا، کہ ایک ترتیب جب آپ دیتے ہیں تو گویا وہ ایک یونٹ بن جاتی ہے، یعنی کہ گویا صف میں ڈال لینا، یعنی پھر ایک اس کو یونٹی بنا دینا. پھر ایک فرشتے کا مینشن زیادہ مناسب تھا. جبکہ سورہ قدر میں کھڑے نہیں ہوں گے، وہ نیچے اتریں گے. اترنے کی مثال ہمیں گویا اس طرح آتی ہے جس طرح کہ کوئی چیز اوپر سے نیچے گر رہی ہے اور بہت سارے فرشتے جس طرح آ رہے ہوں نیچے اوپر سے نیچے، ایسے لگتا ہے گویا کہ ایسے بارش کے بہت سارے قطرے ہوں. تو زیادہ پھر مناسب تھا فرشتے کہنا. لیکن یہ بھی دی اینڈ نہیں. ایک تیسرے اینگل سے اس کو دیکھیں، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت. خاموشی کدھر زیادہ مناسب ہے؟ جب بہت زیادہ لوگ ایک جگہ جمع ہو وہاں زیادہ خاموشی مناسب ہوتی ہے، یہاں پہ جہاں ایک دو لوگ ہوں. جہاں پہ ظاہری بات ہے ایک دو کم لوگ ہوں گے وہاں پہ زیادہ خاموشی ہوگی، لہٰذا پہلے روح کا ایک فرشتے کا ذکر کرنا زیادہ مناسب. سورہ قدر میں اس کے تقابل میں کمپیریزن میں کیا کہا؟ اس میں اپنے رب کے ہر حکم لے کر اتریں گے. بہت سارے حکم زیادہ مناسب تھا فرشتے کہنا. سبحان اللہ. ہر اینگل سے دیکھیں، خواہ وہاں پہ ایک دن کی بات ہو رہی ہو یا تو ایک فرشتے کا ذکر پہلے، جہاں پہ بہت سارے مہینوں 1000 مہینوں کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ زیادہ فرشتے، جہاں پر صف بستہ کھڑے ہو کے یعنی ایک یونٹی میں کھڑے وہاں پہ ایک فرشتے کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ اوپر سے اتر رہے ہیں سارے وہاں پہ ایک بہت سارے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ خاموشی سے کھڑے ہیں وہاں پہ پہلے ایک فرشتے کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر ہر حکم لے کے اتر رہے ہیں وہاں پہ بہت سارے فرشتوں کی پہلے بات. سبحان اللہ. یہ ایسی چیزوں کا کون حساب لگاتا ہے؟ کون سا نارمل سوچنا تو مطلب سوچنا تو سوچ نہیں ہم سکتے، تو کتاب اس طرح لکھنا، اس طرح کی صورت لکھنا تو دور کی بات ہے. ایک ایک لفظ کا اہتمام کرنا کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک مثال ہی انسان کو بحران کر کے رکھ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آلدو فرشتے اور روح اور فرشتے الٹ پلٹ کر کے لکھا ہے، اس کے پیچھے زبان میں کتنی خوبصورتی ہے. اس کی اور وجوہات ہوں گی وہ زبان سے ہٹ کے کہ اس کے کانٹیکسٹ میں کیا بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا اور شب قدر میں کیا. لیکن میں صرف زبان کے آپ کو زاویے سے دکھا رہا ہوں. اتنا امیزنگ ہے کہ زبان کا اتنا اہتمام کیا ہے اللہ نے. تو یہ اتنی قیمتی معلومات جس سے انسان کے دل کے اندر جو ہے نا ایمان راسخ ہوتا ہے، گہری اپنے روٹس جو ہے وہ ڈیپ کر دیتا ہے. تو اگر آپ کو یہ
ذرا سی بھی یعنی آپ سمجھ آئی ہوگی, آپ یہ پیغام دنیا تک لے کے جائیں گے. دس از دا موسٹ مائنڈ بلوئنگ تھنگ میں جو قرآن میں دیکھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اندر یقین عطا فرمائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.